کیا حال ہے ارسلان؟ آپ شروع کرو گے؟ ہاں صاحب، تھینک یو فار کمنگ. آج ہمارے پاس اس وقت بہت پرومیننٹ یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل پبلیشرز کا ایک گروپ پورا آیا ہوا ہے، اور اس وقت جو کانٹینٹ کریٹرز یوٹیوب کے اس وقت ہمارے پاس ہیں، ان کی کمبائنڈ ریچ کی اگر میں بات کروں تو وہ 25 to 30 ملین ہے. اور یہ وہ گروپ ہے اپارٹ فرام اے فیو مسنگ جن کی پرائر کمٹمنٹس تھیں کہ جو اچھا کانٹینٹ کرتا ہے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس ڈیجیٹل پبلیشرز ہیں جو کہ کانٹینٹ کو وائرل کرتے ہیں اوبویسلی، جس میں سیاست ہے، اردو پوائنٹ ہے، ڈیلی پاکستان ہے، ٹی سی ایم ہے، یہ سارے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو وداؤٹ ٹیکنگ ٹائم کہ آپ ان سے پہلے تھوڑا سا ایڈریس کریں اور اس کے بعد یہ کچھ کوشچنز آپ سے کرنا چاہیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب کو خوش آمدید اور ویلکم یہاں آنے کا موقع ملا آپ سب سے بات کرنے کا. مجھے بہت پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان میں، اور یہ جو کیونکہ آپ سب یوتھ ہیں، فیوچر ہے اس ملک کی، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کرٹیکل سٹیج پہ کھڑے ہیں. اس میں ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں اور ہمارے سامنے جو اپرچونٹیز اس ملک کے سامنے وہ آج کیا ہیں، تاکہ اب سب کو پتہ چلے ڈائریکشن کیا ہے. میں بڑا چھوٹا پہلے کروں گا اور آپ کے کویسچنس میں لوں گا بعد میں. دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ پاکستان ایک پرابلی اپنی تاریخ کا جو سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس تھا اس سے نکل رہا ہے. یہ جب تک آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوگی تو آپ ڈے ٹو ڈے جب ہوگا جی یہ فلانی چیز مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. جو کرنٹ جو اس وقت سارا جو ہمارا ملک جو چیلنجز فیس کر رہا ہے، اس کی جو اوریجن ہے وہ پیچھے ہے کہ پاکستان کس سٹیج پہ اس گورنمنٹ نے سنبھالا تھا. آج ارسلان، میں نے آپ کو فارورڈ کیا ہوا آرٹیکل مہاتر محمد کا، وہ ضرور ان سب کو وائرل کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آج آرٹیکل پڑھنا. مہاتر محمد نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میں نے ارسلان کو کہا کہ وائرل کرے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مہاتر محمد کو وہ ملیشیا ملا تھا جو آلموسٹ آئیڈینٹیکل سچویشن تھا جو ہمیں ملا تھا پاکستان. تو اس نے جو آرٹیکل لکھا ہے کہ کیا چیلنجز ملیشیا فیس کر رہا ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ملیشیا کا اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا جو ہمارا کرائسس ہے. ملیشیا کی اکانومی اس حالت میں نہیں تھی ہماری، لیکن اس نے ٹیک اوور کیا ملیشیا ایک کرپٹ گورنمنٹ سے، جس کو وہ کلیپٹوکریسی کہتا ہے. وہ کرپٹ گورنمنٹ سے اس نے ملیشیا کو سنبھالا، اور وہ اس کرپٹ گورنمنٹ نے وہی کیا ملیشیا سے جو ہمارے یہ جو پولیٹیکل مافیا نے ہمارے ساتھ کیا، ایگزیکٹلی وہی کیا. اسی طرح کی بینکرپسی، اسی طرح نہیں، ہماری بینکرپسی ان سے زیادہ تھی، لیکن مقروض کیا ملک کو، ڈیفیسٹس بڑے بڑھ گئے، قرضے لینے پڑے. وہ بالکل وہ پیٹرن ہمارا ہے. اور پھر وہ مافیا یونائٹڈ، اور ان کی پارٹی جو کیونکہ یہ جو پارٹی بنی ہے جس نے اس کو ہٹایا ہے، یہ پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں صاحب. تو جو وہ چیزیں کہتا ہے وہ پلیز آپ نے سب نے پڑھنی ہے. مہاتر محمد یاد رکھیں کہ مسلمان دنیا کا وہ اسٹیٹس مین ہے جس نے ملیشیا کو چینج کیا تھا، ٹرانسفارم کیا تھا فرام رورل اکانومی ٹو مڈل انکم اکانومی. $9,000 پر کیپٹا وہ چھوڑ کے گیا تھا. $500 پہ ملیشیا کو اس نے سنبھالا تھا. تو وہ جو ملیشیا کی جو ساری جو رائز تھی اور جو چینج کیا تھا وہ سارے مہاتر کو ایٹریبیوٹ کرتے. تو ایک سیزنڈ، ایک 20 سال کا گورننس کا تجربہ. تو یہ جو آرٹیکل ہے، یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اور آپ ریئلائز کریں گے ایگزیکٹلی وہ چیلنجز ہمارے ہیں. تو ایک تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ، اور وہ آرٹیکل آپ کو سمجھا دے گا کہ ہم کس قسم کے اکنامک کرائسس سے نکلے ہیں. اسٹیبل کیا اکانومی آج ہمارے. اچھا، اور آپ سب کے لیے میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں. اکانومی کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو دنیا جب آپ کی ریٹنگ کرتی ہے، موڈیز یا جو دنیا، وہ صرف ایک چیز دیکھتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ. کیا وہ ڈیفیسٹ میں یا سرپلس میں؟ میننگ کہ آپ کے ملک سے ڈالرز جو باہر جا رہے ہیں اور جو آپ کے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں، کیا ان کے اندر اگر خسارہ ہے یا وہ سرپلس ہے.
یہ ڈیفائن کرتی ہے آپ کی اکانومی. اس کے اوپر آپ کو دنیا قرضے بھی دیتی ہے, اس کے اوپر آپ کو دنیا آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی ہیلدی ہے. پاکستان کو جو اکانومی ملی تھی, ہماری تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, آلموسٹ $20 ارب کا. کبھی پاکستان میں اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں ہوا. تو اس کو سب سے اور جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کرنسی کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. ملیشیا میں بھی اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے ان کا بھی جو رنگٹ ہے اس نے لوز کیا ویلیو, ہماری کرنسی نے بھی ویلیو لوز کیا. تو جب ویلیو لوز کرتی ہے تو اس کی آؤٹ کمز ہوتے ہیں, کہیں آپ کے قرضے ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ جاتی ہے. سیکنڈلی انفلیشن آ جاتی ہے, کیونکہ جو بھی چیز آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے وہ 30% مہنگی ہوگی. تو ہمارا مطلب یہ کہ ہماری تیل مہنگا اگر ہوتا ہے اور گیس مہنگی, اس کا مطلب بجلی مہنگی, اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی, ایڈیبل آئلز مہنگے, اس کا مطلب کھانے گھی مہنگا. تو جو اس کا امپیکٹ ساری چیز کے اوپر پڑتا ہے جب ایک امپورٹڈ انفلیشن ملک میں آ جاتی ہے. ایک دوسری انفلیشن بھی ہے وہ سپلائی سائڈ, مطلب ہماری یہ جو سیزن میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی, وہ تو مطلب کہ وہ اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے. لیکن یہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو اس کے جتنے بھی امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اکانومی پہ پڑتے ہیں. تو جب اگر آپ ان کے پچھلے دور میں کہا جی ہم نے گروتھ ریٹ بڑھا دی, گروتھ ریٹ کا مطلب کچھ نہیں ہوتا, وہ تو ایک ٹیمپری, اگر میں بھی امپورٹ کرنے شروع کر دوں چیزیں تھوڑی دیر کے لیے خوشحالی آ جائے گی, لیکن ایونچولی وہ آپ کا جتنا خسارہ بڑھتا جائے گا آپ کا کرنسی گرنی شروع ہو جائے گی. کرنسی گرے گی, ملک کی ویلتھ نیچے چلی جاتی ہے. سو یہ صرف میں نے تو اس وقت 75% ہمارے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی. اور ہماری جو فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی نیچے آیا. ہماری ایکسپورٹس تھوڑی بڑھی ہیں کیونکہ ڈالر ٹرمز میں ٹائم لگتا ہے جب تک آپ آرڈرز ملتے ہیں, فیکٹریاں لگتی ہیں, لیکن ہم نے امپورٹس کرٹیل کیے ہیں, ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, تو ہمارا وہ گیپ نیرو ہو گیا. سو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کی وجہ سے اسٹیبل ہوا ہے, اس کی وجہ سے روپیہ تھوڑی دیر گین کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ پہ کانفیڈنس آ گیا ہے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں. سو بیسکلی ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہو گیا. تو سر اکانومی میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے, اور یہ جب آپ آرٹیکل پڑھیں گے مہاتر کا تو آپ سمجھ جائیں گے. دوسری طرف ہمارے ایکسٹرنل چیلنجز جو فارن پالیسی کے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں بات ہی نہیں کی جاتی. اوائڈ کیا, بڑا ایک سیریس مسئلہ آ جانا تھا کہ اگر یہ امریکہ کی اور ایران کی اور سعودی یہ کانفلکٹ ہو جاتی تو یہ جو آج ہمارا یہ جو مہنگائی ہے یہ آپ نے بھول جانی تھی کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا. اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ اگر تیل کی ایک دم تیل اوپر شوٹ کر جانا تھا, ہمارا پھر سے ڈیفیسٹ بڑھ جانا تھا. سب بڑے سیریس پرابلمس تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ایک بڑا مشکل فیز تھا, ایک ڈینجر بھی تھا, وہ رک گیا. لیکن دوسری طرف ایک اور افغانستان کا, وہ بھی ایک پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے پیس پروسیس کے اندر, کیونکہ اگر امن ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان ایک تو خیر افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے, 40 سال سے بیچاروں کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے سارا ٹریڈنگ روٹ کھل جاتا ہے کوریڈور مڈل سینٹرل ایشیا تک, اور یہ بڑے اس کے بہت بینیفٹس ہیں پاکستان کو. تو ایک تو وہ ہے, اور ویسے بھی ہمارے جو قبائلی علاقہ وہ افیکٹ ہوتا ہے, یعنی ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں افغانستان کی وجہ سے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پیس, اور وہ لگ رہا ہے کہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ ہندوستان کا ہے, اور یہ بڑا سیریس پرابلم ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں میڈیا سے اور ڈسکورس سے اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوتی. یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ کتنا سیریس پرابلم ہے. دیکھیں ہندوستان میں سارا وقت دنیا کہتی تھی کہ جی ہمارے پاکستان میں کہ جی ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے, پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل سیف نہیں ہے. آج ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی نے ہندوستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور یہ اتنی خوفناک آئیڈیالوجی ہے. دنیا کی تاریخ میں جب بھی ایک ریسسٹ, ایک ریشل سپریمسٹ
آئیڈیالوجی جب ٹیک اوور کرتی ہے وہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اپنی ریس سپیریورٹی اور دوسری نفرت ہوتی ہے دوسری ریسز کے اگینسٹ. یہ جب بھی ٹیک اوور کیا ہے خون ہوا ہے دنیا میں, اس ملک پہ خون ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک لوگوں کو اٹھا دیں پکڑ کے ایک ریشل ایجنڈا کے اوپر اور پھر ساتھ ساتھ نفرت کسی اور ریس کی, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پھر آرام سے یہ سیٹل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ جو جب بھی شروع ہوئی ہے, اس میں جو یہ اس کو جو یہ آئیڈیالوجی کو اٹھاتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ فریز ہوتا ہے رائڈنگ دا ٹائیگر, کہ وہ جیسی ٹائیگر سے اترو گے وہ کھا جائے گا. یہ پیچھے یہاں سے ہٹتے ہیں, یہ نریندر مودی یہاں سے پیچھے ہٹتا ہے. یہ جو آر ایس ایس کی فنیٹکس ہیں یہ نہیں اس کو چھوڑیں گے, اور یہ پھنس ایسے گیا ہے کہ اب ایک پوری ہندوستان کے اندر اس کے اگینسٹ ایک موومنٹ شروع ہو گئی. شروع تو ہوئی سٹیزن ایکٹ اور وہ جو رجسٹریشن ایکٹ. اور بائی دا وے یہ سمجھنا آپ سب کو چاہیے کہ یہ جب ہٹلر نے بھی جب نازیز کے خلاف یہ شروع کیا تھا, جب ان کے پروگرام شروع ہوئے تھے, اس سے پہلے وہ بھی ایک لے کے آیا تھا رجسٹریشن ایکٹ 1935 میں. اور وہ بگننگ ہوتی ہے, پہلے رجسٹر کر کے ان کو علیحدہ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے. میانمار میں روہنگاز کے اگینسٹ یہ 1982 میں بھی رجسٹریشن ایکٹ آیا تھا. اس کے بعد ان کی باری آئی تھی جو ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی. یہ ایگزیکٹلی وہ پہلے آسام میں انہوں نے شروع کیا ہے, اور یہ وہ ایکٹ ہے جو ایونچولی اچھا پھر یہ کیوں انہوں نے ساتھ اس کے سٹیزن ایکٹ لے آئے ہیں رجسٹریشن کے بعد, کیونکہ انہوں نے جب وہاں رجسٹریشن شروع کی آسام میں تو اس میں سے 40% ہندو تھے. تو انہوں نے اس کو کور وہاں شور مچ کیا کہ وہ ہندو بھی ڈی رجسٹر ہو سکتے تھے. تو اس کے بعد یہ دوسرا ایکٹ لیا ہے سٹیزن ایکٹ کے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نیبرنگ کنٹری سے ریفیوج ہندوستان میں لانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے سوائے مسلمانوں کے. سو انہوں نے آئسولیٹ کیا مسلمانوں کو. تو ادھر اس کے بعد موومنٹ شروع ہو گئی. پہلی دفعہ مسلمان وہاں کھڑا ہے, وہ اب تھریٹن ہو گئے ہیں, ان کو اور بھی جوائن کر گئے ہیں جو کہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے, وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تو انڈیا کے اندر ایک بہت ایک وہ سچویشن ہمارے لیے ڈینجرس ایسے ہے کہ اس میں سے نکلنے کے ان کی جو پلان ہوگا وہ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر کوئی پلوامہ ٹائپ کے بعد جو انہوں نے حملہ کیا تھا یہ کچھ کریں گے آزاد کشمیر میں. انہوں نے کہہ بھی دیا ان کے نیا آرمی چیف نے کہ اگر کانگریس ریزولوشن پاس کر دے تو ہم آزاد کشمیر کو بھی لے لیں گے. وہ کریں گے اس لیے کہ وہ وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے. جب بھی اب یہ جو حالات ہیں, یہ اب جو پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہندوستان میں, اوپر سے ان کی اکانومی نیچے ٹینک کر رہی ہے, اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمارے یہ آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک جینون تھریٹ ہے. یہ جو ان کے آرمی چیف نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ایک سیریس چیز ہے, کیونکہ یہ کر سکتے ہیں. اور اس لیے ہماری پوری نیشنل سیکیورٹی کی جو ہماری میٹنگ ہے, ہم سب تیار ہیں اس کے لیے کہ یہ ایک جینون پاکستان کو ایک فیئر ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ بھی کچھ ہو سکتا, تو اس لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. لاسٹلی جو پاکستان کی آپ سب کے لیے جو ہماری فیوچر کا جو ڈائریکشن ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک کو اٹھانا ہے, کون سی چیزیں جو ڈرائیو کریں گی پاکستان کی گروتھ. نمبر 1, یہ پہلی دفعہ پاکستان 60s کے بعد انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی کی طرف گیا. ہم 60s کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ ہوگا سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہے تھے. پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی اور جو پاکستان کا جو ماڈل تھا وہ یہ ارد گرد کے ملک آ کے پاکستان کا ماڈل ساؤتھ کوریا اور ملیشیا ہمارے سے سیکھتے تھے. ہم فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی کیونکہ پہلی دفعہ پہلی ایک گورنمنٹ نے ایک پوری پلاننگ کر کے ملک کو انڈسٹریلائز کیا تھا. وہ اس کے بعد یہ اب سیکنڈ گورنمنٹ آئی ہے جس نے انڈسٹریلائزیشن کو اپنی مین پلانک بنایا اپنی پالیسی کا, اکنامک پالیسی کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف ایک ملک اگر ہمارے پاس یوتھ بلج ہے, ہم نے اگر ان کو نوکریاں دینی ہیں تو وہ صرف انڈسٹریلائزیشن سے آئیں گی.
ہم اس کے علاوہ اتنے بڑے پاپولیشن کو جابس نہیں دے سکتے. اور پھر ویلتھ کریشن کے لیے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی جو ملیشیا نے 80s میں شروع کی تھی. سیکنڈلی جو بہت بڑا انٹیپ پوٹینشیل ہے جو لوگ اب تک کسی نے توجہ نہیں دی وہ ٹورزم. پاکستان کے اندر اتنی ڈائیورس قسم کی ٹورزم کے لیے جگہ ہیں اور یہ بالکل ایک انٹیپ پوٹینشیل تھا, نہ کسی نے اس کے اوپر توجہ دی. ہماری ویزا رجیم اتنی تھی کہ وہ ڈسکریج کرتی تھی ٹورزم. تو اس کے اوپر ہم نے یہ گورنمنٹ اب پوری طرح ٹورزم کے اوپر زور لگا رہی ہے. اور ہم نے جو ابھی فگرز دیکھی ہیں کہ انٹرنل ٹورزم ڈبل ہو گئی تھی ایک سال کے اندر. تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور اس میں جسٹ آپ کو فگرز اگر دے دوں تو ملیشیا کا ٹورزم کا جو سالانہ ان کو جو ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے وہ $20 بلین ہے. اور ہماری ایکسپورٹس پوری 23 بلین ہے. اور ترکی کا $40 بلین ہے ٹورزم سے. اور جو سوئٹزرلینڈ جو آدھا سائز ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا وہ $80 بلین ہے. تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے یہ ٹورزم کا, جو کیونکہ ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اس جیسی ماؤنٹن ٹریکنگ سینری اسکیئنگ کہیں دنیا میں نہیں ہے. سو سیکنڈ ہمارا ٹورزم کے اوپر تھرسٹ ہے. اور تیسری چیز ہم اب اپنی پوری طرح آئی ٹی کے اوپر زور لگا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر. یہ پورا یہ نئی دنیا اس طرف جا رہی ہے تو یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ایک تو ہمارا ینگ پاپولیشن ہے اور اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اپنی یوتھ کے لیے اسکلز ایجوکیشن کے اوپر اب زور لگا رہے ہیں. قرضے دے رہے ہیں لوگوں کو, نوجوانوں کو اسٹارٹ اپس کے لیے. کبھی پاکستان میں ہم نے میرے خیال میں 50 بلین کے ہمارے اسکالرشپس, کبھی اتنے زیادہ کسی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی اسکالرشپس پہ. تو یہ سارا ہے. اور جو ساتھ پروگرام ہم کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں وہ ہمارا احساس پروگرام ہے. احساس پروگرام پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ وہ چیزیں کر رہی ہے جو پہلے نہیں. مثلا پناہ گاہ ہیں, آلموسٹ ہمارے 160-70 پناہ گاہ بن چکی ہیں. اور یہ اگر آپ ان کے اندر کبھی جائیں, ضرور میں انکریج کروں گا آپ جائیں, دیکھیں, لوگوں سے بات چیت کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لوگوں کے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی ان لوگوں کی جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں, جو بیچارے جو نچلا طبقہ ہے. اور یہ ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. لنگر یہ جو یورپ کے اندر جب مشکل وقت آتا سوپ کے جاتے تھے تاکہ لوگ بھوکے نہ ہوں. تو ہم نے یہ پورا اس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جدھر کچی بستی ہیں, غریب علاقے ہیں, ادھر ہم فری لوگوں کو کم از کم کھانا دال روٹی ان کو ملے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ ہے. یہ ایک ریولوشن ہے پاکستان میں کہ پہلی دفعہ ہم نے اب تک 6 ملین 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں. یہ پوری ریولوشن ہے. 7,20,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ اگر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرواتا ہے. کبھی پاکستان میں نہیں تھا. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو غربت کے نیچے دھکیل دیتی ہے. ایک خاندان میں جیسی وہ بجٹ ان کا بڑا تھن ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, جیسی کسی کو بیماری ہوتی ہے وہ کیونکہ وہ پیسہ ادھر چلا جاتا ہے وہ سارا خاندان غربت سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ڈرائیور ہے پاورٹی کا. یہ ہمارا جو میرے خیال میں جو سب سے بڑا ہماری گورنمنٹ نے انسانوں کے لیے کام کیا ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے. اس کے علاوہ اب ہم ایک اپنا احساس کارڈ نکالنے لگے ہیں, کفالت, جس سے وہ ڈائریکٹلی وہ غریبوں کے اندر بانٹے جائیں گے, ان کو جو ڈائریکٹ پیسے جائیں گے جو بالکل نچلے ہیں. پھر ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کو اب پیسے دیے ہیں. ان کے اندر کوشش صرف یہ ہے کہ جو تنخواہ دار طبقے ہیں جو آج کل کی مہنگائی میں ان کے لیے مشکل ہے وہ جا کے سستی جو بیسک چیزیں ہیں دال, چاول, آٹا, گھی, چینی, یہ ادھر جا کے سٹور سے لے لیں. اس کو یہ پروگرام آگے بڑھائیں گے. اور ہمارا جو یہ یوتھ پروگرام یہ قرضوں کا ہے یہ یوتھ امپلائمنٹ کے لیے پوری کوشش ہے. لیکن جو پروگرام لوگوں کو نوکریاں دے گا وہ ہمارے 2 فلیگ شپ ہیں. ایک ٹورزم ہے اور دوسری ہماری جو یہ 50 لاکھ ہم نے
افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ ہاؤسنگ ایک ایسی چیز ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں، لاز ابھی بھی ایک قانون پھنسا ہوا ہے عدالت میں فور کلوجر لاز کا. یہ جیسی جیسی اس میں سے کنسٹرکشن میں رکاوٹیں رکیں گی، یہ جب کنسٹرکشن چلنی شروع ہوتی ہے تو اس سے 40 اور انڈسٹریز ہیں جو کنیکٹڈ ہیں اس سے، تو پورا ملک کے اندر ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر شروع ہو جائے گا کام. سو بیسکلی میں نے آپ کو ڈائریکشن بتا دیا. امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے ایک چیز یہ سب کے لیے سمجھنا، اس لیے مہاتر محمد کا آرٹیکل آپ ضرور پڑھیں. دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک گھر میں ڈاکہ پڑے اور اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہوگا ہی، ایک پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. دنیا میں جب بھی کوئی ملک کا وہ حال ہوا ہے جو ہمارا ہوا کہ ریکارڈ قرضے، ریکارڈ خسارے، ڈیفیسٹس، فسکل، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ہم کوئی چابی کریں گے اور ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک پروسیس سے گزرتی ہے، اور ہم کوئی پہلی قوم نہیں ہے جس مشکل مرحلوں میں پھنسے ہیں. ملیشیا کا تو آپ کے سامنے اگزامپل ہے، لیکن بہت اور ملک ہیں، جنگوں کے اندر ملک تباہ ہو گئے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں پوری قومیں تباہ ہو گئیں، لیکن وہ ایک پروسیس سے گزر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتے. وینزویلا کے اندر جو آپ حالات دیکھ لیں، حالانکہ وہاں تیل بھی ہے، وہاں اتنے نوٹ لے جانے پڑتے ہیں ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے، تو کئی ملک اور بھی نیچے سلائڈ کر جاتے ہیں. یہ جو اب اکنامک مائیگرنٹس دیکھ رہے ہیں، اب جو یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کشتیوں میں جا رہے ہیں، ہمارے سے بہت برے حالات ہیں. تو ہمارا اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا اور نیچے جا سکتا تھا. تو فارچونیٹلی ملک سٹیبل ہے، اور اب انشاءاللہ یہ جو سال ہے ہمارا، ہم اپنی گروتھ اوپر کریں گے، اور یہ صحیح ڈائریکشن پہ جائے گا جب لوگوں کو نوکریاں ملیں. جی، کوشچنس؟ مزمل، آپ سے میں سٹارٹ کروں گا. کائنڈلی اگر مائک ایک مزمل کو دے دیں. السلام علیکم خان صاحب. سید مزمل حسن زیدی فرام JND انالیٹکس. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو پہلی دفعہ بلایا یہاں پر، اسپیشلی ہم کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں. کیومولیٹیو ارسلان نے بتایا 25 ملین ریچ ہے رفلی، بٹ نو بڈی ہیز ایور ٹیکن اس سیریسلی بفور. سو تھینک یو سو مچ، وی آر ایکسٹریملی آنرڈ. اسی کے ساتھ ساتھ میں ارسلان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پچھلے ایک سال سے وہ کافی اگریسولی کام کر رہے ہیں کمیونٹی بلڈنگ کے اندر، اور پرٹیکولرلی ہمیں جو پالیسی میکنگ کے اندر جو انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے. وی آر کمپیریٹیولی اسمال انڈسٹری بٹ اے نیو انڈسٹری جس کی $400 ملین کی نیکسٹ ایئر ورتھ ہو جائے گی انشاءاللہ. وی کریٹڈ آلموسٹ 500,000 جابس اینڈ 15,000 جابس ہم ہر سال بناتے ہیں. سو آل دا پیپل دیٹ یو سی ہیئر، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ کام شروع کیا جب نہ پیسہ تھا نہ جابس تھیں، اور یہ صرف پیشن ڈرائیو کر کے یہ لوگ اس جگہ پہ لے کر آئے. سو آئی لائک ٹو تھینک یو بوتھ فار گیونگ اس دی اپرچونیٹی. سوال اس میں میرا جو پرائمریلی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر جو نوجوان ہیں پرٹیکولرلی ان کو بہت زیادہ ہوپ دی، اور جو ہم اسپیشلی کانٹینٹ کریٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی یوتھ کی آواز بھی ہیں، اور ہمیں ہی یوتھ ٹرسٹ بھی کرتی ہے. دے جنرلی ڈونٹ ٹرسٹ ادر سورسز ایز مچ. ہمیں یہ بہت زیادہ اس پوائنٹ کے اوپر کانورزیشن سننے کو مل رہی ہیں کہ دے سیم ہوپ لیس اینڈ ڈائریکشن لیس. پری الیکشن آپ نے لوگوں کو ایک ڈائریکشن دی تھی، ایک نوجوان کو اپنے پیچھے لگایا تھا، بٹ پوسٹ الیکشن آئی انڈرسٹینڈ پرابلمس بہت ساری ایسی تھیں جس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈیفینسو کے اوپر چلے گئے تھے. A lot of times the conversations that we see or hear from you are also کہ explanatory کہ کیا مسائل ہیں وہ کیوں ہیں، بٹ ہماری طرف بہت ساری یوتھ ایسی ہے جو کہ اب چاہ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم اگر ملک بہتر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک تو جو سوشل میڈیا ہے، یہ تو تحریک انصاف کا سب سے بڑا ویپن تھا، اس لیے کہ تب کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی سوشل میڈیا کی جب ہم شروع ہوئے. اور ہم انفیکٹ اگر سوشل میڈیا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح کا پیسہ چل رہا تھا، کیونکہ یہ مافیاز ہیں، آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے. دیکھیں، ایک چائنیز پروورب ہے، نو یور اینمی. آپ کا مقابلہ ہے کس سے؟ جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی آپ اسے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب بھی ایک وہ سچویشن ہوتا ہے نا مقابلے کا، پہلے تو آپ اسیس کریں کہ میرا ہو کس سے رہا ہے. ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے اس ملک کے 30 سال کے انٹرینچڈ مافیا سے، اور وہ مافیا اتنا انگرینڈ ہے، اور وہ جو مہاتر محمد وہ جو کہتے ہیں
وہ ایگزیکٹلی یہ کہتے، ان کا بھی مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک انٹرینچڈ سسٹم ہے. تو آپ کی کامیابی کا مطلب ان کی موت، یہ نہیں کہ ان کا فیلئر، وہ جیلوں میں جائیں گے. اس لیے ان کی موٹیویشن بہت زیادہ ہے. وہ پیسہ چلا رہے ہیں میڈیا پہ، ہر روز افراتفری، تباہ ہو گیا ملک، مارا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہمارا پہلا تو سال اتنا مشکل تھا کیونکہ پاکستان کو بچانا تھا ڈیفالٹ سے. یہ خطرہ تھا کہ ہمارا روپیہ ادھر تک گر جائے. تو اگر آج مہنگائی لوگ کمپلین کر رہے ہیں تو اگر روپیہ اور گر جاتا، جو گر سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا روپے کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو وہ بڑا مشکل ہمارے لیے ٹائم تھا پہلا سال. تو فرینکلی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. نارملی تو میں خود نیریٹو سیٹنگ کرتا تھا اپنی پارٹی کی کہ کیا ہم نے کس طرح اس مافیا کا مقابلہ، کیونکہ میں نے تو اس مقابلے کا 22 سال مقابلہ کیا، تو میں تو جانتا ہوں ان کو. میں تو آئی نو دی اینمی. تو باقیوں کو تو نہیں پتا تھا. وہ پارلیمنٹ کھیل رہے تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ نارمل ڈیموکریسی ہو رہی ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ مگرمچھوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو ہر نچلی سطح پہ گر سکتے ہیں. ایک چیز سوشل میڈیا کو میں ضرور کہوں گا، دیکھیں کبھی نہ الاؤ کریں کسی کو اس نیچی سطح کے اوپر گرنے کے لیے، جدھر یہ آپ کی فیملیز کو اٹیک کرتے ہیں، کسی کے گھر والوں کو اٹیک کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشن میں نہیں ہے. کبھی بھی میں نے اس طرح لوگوں کو گرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے بشرا بیگم کو اٹیک کیا. جو وہ نہ وہ پالیٹکس میں ہیں، نہ وہ کوئی پبلک فگر ہے، نہ وہ کوئی آتی ہیں سامنے. مریم نواز کا تو یہ، مریم صفدر کا، کہ وہ تو خود جا کے پورا ان کا سیل چلاتی ہے، جو سمیئر کیمپین کرتی ہے، سٹیٹمنٹس خود دیکھتی ہے، پالیٹکس میں ہے. لیکن جس کا لینا دینا، مثلا ہم نے کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے کلثوم نواز کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، اور نہ ہی کہنا چاہیے. یہ تہذیب کے خلاف ہے. لیکن یہ اتنے نیچے گرتے ہیں، ان کو آپ کو بخشنا نہیں چاہیے. ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ. جب یہ کوئی بھی چیز کراس کرتے تھے ہمارا سوشل میڈیا ایک دم ان کو پکڑ لیتا تھا. تو ایک تو پرسنل لیول کے اوپر کبھی نہ ان کو آنے دیں، کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں، جو گٹر سے اٹھے ہوئے ہیں، کرمنلز ہیں، قاتل ہیں. اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 18 قتل کیے ہوئے اس نے، وہ بھی ڈبیٹیبل ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے اس کے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اس لیے یہ ہر لیول پہ گرتے ہیں. اور ہم نے جو گورنمنٹ آئی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنے میڈیا پہ اور نیریٹو کے اوپر، کیونکہ ایک سروائیول کی اس کو جنگ چلی ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے ایک ہیمر کر کے، ایک سب یونائٹڈ تھے، انٹرسٹ سب کا ایک تھا. چاہے ایک کو اپنے آپ کو کوئی دین کے نام پہ پالیٹکس کر رہا تھا، کوئی اپنے آپ کو لبرل کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. ہمارے خلاف سب جب ایک تھے، جو آپ نے کنٹینر پہ دیکھ لیا تھا سب کو. ان میں کامن چیز یہ تھی کہ یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں جیل جانے سے. ان کی کامن چیز یہ ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے، ہمیں ان کی چوریاں پتہ چلتی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کیا. اور اس کے ڈر سے یہ جلدی پہلے دن سے یہ ان کی کوشش رہتی کہ کس طرح گورنمنٹ چلی جائے. اور گورنمنٹ اس لیے نہیں جائے گی کہ ان کے کوئی لافٹی آئیڈیاز ہیں، اس لیے جائے گی کہ پکڑے نہ جائے. اس لیے یہ جو آپ ڈیفینسو کی بات کریں نا، ہم نے بڑا لیٹ ہم نے رسپونڈ کرنا شروع کیا ان کو. کیونکہ شروع میں تو ہم سارے 12 گھنٹے 8 گھنٹے تو کام کر رہے تھے، بلکہ میں نے تو کوئی چھٹی نہیں لی. پہلا 1 سال تو سارا وقت ہم کام کر رہے تھے، کہ ایک فائر فائٹنگ کر رہے تھے. تو اس لیے یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ایکسپلینیشنز، وہ اس لیے دینی پڑی. لیکن ہم اپنا پورا ایک روڈ میپ لے کے آ رہے ہیں یہ، اور اسی مہینے میں، جس میں ہم باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کس ٹائم پہ کیا کیا ہمارے اب انیشیٹیوز کھلنے لگے ہیں، کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. اور نوجوانوں کو ایک چیز میں ابھی اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے اوپر بڑے فنی کامنٹ سے آئے ہیں کہ اصل میں سکون تو قبر میں ملتا ہے. تو اس کے اوپر میں نوٹس کر رہا تھا کہ بڑے وہ ایک قائم علی شاہ کی کوئی چل رہی ہے کہ اس نے کہا کہ جی وہ بھٹو تو ابھی بھی زندہ ہے تو قبر میں کیسے سکون آ سکتا ہے، پتہ نہیں. سو مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے نا آپ کی، پلیز ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں، یہ ہیپلی ایور آفٹر صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. ریئل لائف میں ایسی چیز نہیں ہوتی. ریئل لائف کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل. جب آپ کی زندگی میں اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے نا،
تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اٹس آل اسموتھ سیلنگ ڈاؤن ہل. اسٹرگل ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل آپ کا نکالتا ہے باہر. جتنے جتنے آپ چیلنجز لیتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ ڈو ناٹ جج فار واٹ اے پرسن از, جج دیم بائی واٹ دے اسپائر ٹو بی. کیونکہ آپ کی ایسپریشنس ڈسائڈ کریں گی کہ آپ کتنے بڑے انسان بنیں گے یا کتنے چھوٹے انسان بنیں گے. سو یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے نا, یہ یوتھ کے لیے, اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اسٹرگل کے اندر ایک انسان کی بڑی کوالٹیز نکلتی ہیں. آج تک کوئی بڑا انسان دنیا میں نکلا ہی نہیں ہے جو اسٹرگل نہیں کی اور جس نے برا وقت نہیں دیکھا. تو ایک ملک, قوموں کی زندگی میں بھی برے وقت آتے ہیں, اور برے وقت آنے ہیں. آپ کا گھر کو لوٹا گیا دونوں ہاتھوں سے, 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان کا 10 سال میں بڑھا ہے. یعنی 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پہ پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں پہنچا ہے. 60 سالوں میں 6 ٹریلین اور 10 سالوں میں پہنچ گیا 30 ٹریلین. تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور امیجن کریں نا, ایک گھر ہے آپ کا, ایک گھر کے اندر جب وہ لوٹا جاتا ہے, اور تو وہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں, سارا گھر کام کرتا ہے, مشکل وقت میں خرچے کم کرتے ہیں, لگژریز کم کرتے ہیں, یہ قوم کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو یوتھ کے لیے میرا ہے کہ دیکھیں, شکر کریں کہ آپ کا ملک سٹیبل ہے. اب شکر کریں کہ دنیا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے. اب کتنی دیر کے بعد پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ صرف اس لیے آ رہی ہے کہ ان کو کانفیڈنس آتا جا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ایک دم نیچے راک باٹم سے اوپر گئی, کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں پہ. سو اب آگے جو ہے یوتھ کے لیے انشاءاللہ بڑی اپرچونیٹیز نکلیں گی. میں آج آپ کے سامنے ایک پریڈکشن کرتا ہوں, کسی کا بھی, یہ سارے ارد گرد کے ملکوں کے اندر کسی میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. یہ اللہ نے, میں تو جب سے گورنمنٹ میں ہوں, میں خود, میرا مائنڈ باگل کرتا ہے کہ کس طرح کی, یعنی اللہ نے ایگریکلچر میں ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. صرف تھوڑی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ہمارے پاس زمین ہے, ہمارے پاس پانی, اس کو بھی صحیح نہیں استعمال کرتے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہم استعمال کر رہے. صرف ایز این ایگریکلچر کنٹری پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ سب سے آگے نکل سکتے. پھر یہ منرل ویلتھ جو ہے, یہ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ صرف جو ہماری اس وقت 14 انہوں نے ریزروز ریکارڈنگ میں صرف ایک جگہ پہ 14 ریزروز ہیں گولڈ اور کاپر کے. صرف 2 جو ہے نا ان کا اسیس کیا ہوا ہے انہوں نے, جو 2 ابھی جس کے اوپر انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے, ان 2 کا جو پروفٹ ہے وہ $100 بلین ہے. یعنی سارا جتنا ہمارا فورن ڈیٹ ہے وہ اتار سکتے ہیں. سو یہ اتنے, اس پہ پھر کولے کے جو ریزروز ہیں ہمارے پاس اتنا ہے, ہمیں کبھی فکر ہی نہیں کریں گے ساری زندگی, وہی صرف تھر کول سے بجلی یہاں سے اگلے 50 سال تک مل سکتی ہے. سو یہ ملک میں ہے, انفارچونیٹلی یہ سارا انیکسپلورڈ اور انیکسپلورڈ پوٹینشیل ہے. سو یوتھ کو کہنا ہے کہ آگے بڑے اچھا وقت آ رہا ہے. جی جی تھینک یو سو مچ. کوئکلی جیسے آپ نے نیریٹو والی بات کی, اور جب فواد چودھری صاحب بھی منسٹری میں تھے, انہوں نے پی ٹی وی کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی. جس طریقے کے ساتھ اردوغان نے ٹی آر ٹی شروع کیا, اے جے پلس ہے یا اور نیٹ ورکس ہیں, سو اس سائٹ کے اوپر آپ کے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کری؟ ریسنٹلی آپ نے جیسے ارطغرل والا ڈرامہ آپ نے کہا, پھر کچھ انٹرٹینمنٹ شوز ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں ایز سچ کچھ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے. دیکھیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. پاکستان کو جو تھریٹ ہے نا, اور آپ سب وہ جو کانٹینٹ بناتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ریئلائز کرنا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. وہ چیلنج آ رہا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے, اور موبائل فون میں بچوں کو وہ کانٹینٹ اب اویلیبل ہے جو ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں تھا, ہیومن ہسٹری میں نہیں تھا. اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے, اور بچوں اب اتنی تیزی سے ڈرگز اس اسکولوں کے اندر اب جا رہی ہیں جو کہ میں نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا, جب سے پاور میں ہوں پتہ چلا ہے. اور دوسرا جو سیکس کرائم ہے, یہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے پاکستان میں, جس میں پیڈوفیلیا ہے جو کہ بہت سیریس چیز ہے پاکستان کے اندر. چائلڈ پورنوگرافی میں ہم سب سے سیڈلی کہ پاکستان میں جا رہی, تو اس کے اوپر کلیم ڈاؤن تو کر رہے ہیں,
لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم ایک کانٹینٹ لیتے ہیں جو کہ پہلے آتا ہے ہالی ووڈ سے, پھر بالی ووڈ میں, پھر پاکستان میں. ایک وہ کانٹینٹ آ رہا ہے اس ملک کے اندر جو لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن کو نہیں سمجھتے. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس سویلائزیشن کی جو سب سے نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں وایا ہالی ووڈ. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا کانسیکوینس ہے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, طلاقیں بڑھ رہی ہیں. میں جب انگلینڈ میں گیا تھا پہلی دفعہ تو 1 in 14 ڈیورسز تھیں, 14 میں ایک. اب وہاں آلموسٹ 70-80% ڈیورس ہے. فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے کیونکہ جتنی آپ یہ فحاشی اس کو یہ پرمیسو کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیملی سسٹم پہ جاتا ہے. اور آپ انڈیا میں جو حال دیکھیں اس کتنا جو نقصان ہندوستان میں پہنچ رہا ہے ان کی جو ایک کلاس کے اندر, تو ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ جو ڈرامہ کی بات کر رہا تھا, یہ جو سیریل ٹرکی میں, یہ پہلی دفعہ کسی نے ایفرٹ کی ایک آلٹرنیٹیو کلچر دینے کے لیے لوگوں کو, کہ ایک اور بھی کلچر ہے. یہ جو نانسنس آ رہا ہے اور یہ ڈی جنریٹ ہو گیا, اور اس کے علاوہ ایک اور کلچر ہے جو کہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹیو کلچر پروڈیوس کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہیں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے, اس کے کانسیکوینسز ڈائریکٹلی فیملی سسٹم پہ ہیں. اور دنیا یہ بتاتی ہے, آج امریکہ کے اندر جب فیملی سسٹم ان کا ٹوٹا ہے تو آپ دیکھیں کہ جن ایتھنک گروپس کی امریکہ میں فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے, وہ سارے اکیڈیمکلی سب سے آگے نکل گئے ہیں. اور جن کے فیملی سسٹم ٹوٹتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے, اپارٹ فرام ادر تھنگس, اور بھی جو اس کے امپیکٹ ہیں, بٹ وہ اکیڈیمکلی کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ترکی نے پریزیڈنٹ اردوغان, مہاتر محمد اور میں نے بیٹھ کے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو دیں اپنی مسلمان دنیا کو, لوگوں کو. پہلے تو ایک اسلاموفوبیا جو اسپریڈ کر رہا ہے اس کے لیے بتائیں کہ ایکچوئل اسلام کیا ہے, اور سیکنڈلی پھر اپنی یوتھ کو ایک آلٹرنیٹیو دیں, کیونکہ یہ اب آپ ڈنڈے سے تو نہیں ختم کر سکتے, یہ ایک آلٹرنیٹیو, ایک سپیریئر نیریٹو سے ختم کر سکتے. جی Assalamu alaikum. I'm Uswai Zainab, a student of 9th Cambridge 01 and a devoted follower and fan of yours. تو یہ ہے میرا سوال کہ آپ اپنی ہر تقریر, ہر خطاب میں یوتھ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے, ریاست مدینہ کیا ہے, ہمارے اسلاف کے طریقے کیا ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ یوتھ پر اس کا اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کوئی اس کا اثر نہیں لیتا, اور آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے جس سے نہ صرف یوتھ کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا, بلکہ کوئی عمل ہوتا ہوا بھی نظر آئے؟ دیکھیں, دو چیزیں. پہلے تو یہ جو مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے فنامنا کیا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ یہ مسجد کے اندر باتیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ اس کو دین کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایکچولی جو قرآن ہے وہ آپ کی وہ ایک وے آف لائف ہے, اور ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کی بہتری کے لیے. جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ اگر انسان فالو کرتا ہے اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے. تو دو ماڈلز ہیں, ایک ہے مدینہ کی ریاست اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب یہ دو کیوں قرآن کہتی ہے کہ ان کے ماڈل فالو کرو؟ قرآن کہتی ہے نبی کے ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی زندگی سے, اور پھر ان کی سنت سے اس پہ چلو. وہ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ دونوں سب سے سکسیسفل ماڈلز ہیں. آج جو مدینہ کی ریاست تھی وہ بیسز بنی تھی دنیا کا سب سے عظیم جو مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا وہ بیس ہوا تھا مدینہ کی ریاست پہ, اور وہ ماڈرن پرنسپلز پہ بنی تھی. ویلفیئر اسٹیٹ یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ آیا تھا, رول آف لا, سارے قانون کے سامنے ایک برابر,
کوئی ریشل ڈسکرمنیشن نہیں تھی. آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسان چاہے جو مرضی آپ کا رنگ ہو ایک ہیں. یعنی وہ ایک ماڈرن ریاست تھی. سب عورتوں کو رائٹس دیے گئے, غلاموں کو آزاد کیا گیا. یہ ساری سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں. ٹالرنس, ریلیجس ٹالرنس ہے. یہودی کیس کی جاتا ہے خلیفہ وقت کے سامنے, انتھنکیبل آج بھی. تو وہ سب ماڈرن کانسیپٹس تھے, اور وہ بیسس بنا ایک ٹوٹے پھوٹے جو یعنی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی, 2 سپر پاورز کے سامنے وہ اٹھ کے دنیا کے لیڈرز بن گئے. اور یہ کتنی تیز بنے, یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہیومن ہسٹری ہے, یہ میتھولوجی نہیں ہے. یہ 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 313 مسلمان. 636 میں 11 سال کے بعد رومنز کو انہوں نے بیزنٹائن ایمپائر کی شکست ہوئی یارموک کے اندر. 11 سالوں میں ان کے 1 لاکھ فوجی تھے جو لڑنے والے تھے, اور سب سے ماڈرن ان کے ویپنز تھے. اور دوسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا. کبھی ایسا انسان کی کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں آج تک. تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں, جو بھی کچھ کامیاب ہوتا ہے بزنس میں وہ کتاب لکھ دیتا ہے, وہ ہر کی بل گیٹس کی کتاب ہے سب کی, لیکن کسی انسان نے تو وہ کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. یہ تو 100 گریٹسٹ مین میں بھی نمبر 1 پہ ان کو رکھتے ہیں, کیونکہ کسی نے یہ اچیومنٹ نہیں کی. دیئرفور یہ کامن, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کو اسٹڈی کرو, دونوں کو, مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کرو, ان کی زندگی کو, کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے زندگی میں تو ان کی زندگی میں سب کچھ ہے. آپ ان کے کیریکٹر کیا, ان کی زندگی میں کیا اسٹرگلز آئیں, کیا انہوں نے فیس کیا, تو یہ سب کچھ ہے. تو پہلے چیز تو میں یہ لوگوں کو یہ اس لیے کہتا ہوں, یہ اس سے بہتر آپ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے. اس ملک نے اگر اوپر جانا ہے, ہمیں ان پرنسپلز پہ جانا پڑے گا جو مدینہ کی ریاست ہے. اب آگے سیکنڈ چیز, آپ نے کہا جی کچھ فرق نہیں پڑ رہا. آپ کو پتہ ہے انہی کی زندگی سے سیکھتے ہوئے 10 سال کے بعد, ان کی تبلیغ کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ, اور قرآن کے اندر بھی ایک جو سب سے بڑی صفت دی گئی ہے وہ پیشنس ان ایڈورسٹی, صبر کرنا. آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. پلیز ایک چیز یاد رکھنا, یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا, آپ نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا. پلیز یہ یاد رکھنا بار بار. وہ منزل نہیں آپ مانگتے کہ وہ جس پہ اللہ نے تُونے, ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. سو آپ کا صرف کام ہے اس راستے پہ چلنا. کامیابی اللہ دیتا ہے. میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا تھا جب سارے ہمارے بیچارے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ اب تو کوئی چانس نہیں. عمران غزالی ڈرا ہوتا تھا کہ جی اب کیا ہوگا, اب تو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا. جتانا تو اس نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. سو دیکھیں, ہم یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے. یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی نہیں ابھی چل رہی, لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے. جب جو انسان ہوتا ہے نا, ایک چیز یاد رکھیں, ہارتا کب ہے انسان؟ ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی. ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا وہ امپاسبل سچویشن سے آ کے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک سمجھتا ہے کہ یہ برا وقت آیا ہے, اس سے ہر فیلئر آپ کے لیے آپ کو سکھاتا ہے چیزیں. فیلئر سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے. آپ سول سرچنگ سیکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں اور تکڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا سائیکل. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابھی نہیں لوگ آ رہے, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, 2 سال میں آ جائیں گے, 3 سال میں آ جائیں گے. جی Assalamu alaikum. My name is Mariam Ali and I'm a business journalist and I create digital content on the economy. So, sir, you talked a lot about the industrialization policy that your government is going to introduce. And you said that the model that you have in mind is the 1960s of Pakistan.
But as everyone over here who has taken Pakistan studies knows, most of that wealth was concentrated in the hands of 22 families. How are you going to make sure that your industrialization policy isn't concentrated in the hands of the few, and how are you going to redistribute that wealth? And also, how are you going to make sure that your industrialization policy actually leads to our exports increasing? Because currently our exports are quite sluggish, and no matter how much we depreciate our currency, they haven't been improving. Thank you. جو سیکنڈ کویشچن ہے، دیکھیں جب آپ کو ایکسپورٹ آرڈرز ملنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا روپیہ، ہماری ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہو گئی ہیں، تو وہ ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے جب وہ آپ اپنی پوری کرنے کے لیے مے بی نئی انڈسٹری لگتی ہے، مے بی نئی انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے اس میں. بٹ دا فیکٹ از کہ جو ٹرن راؤنڈ ہو گیا آلریڈی کہ ہماری ایکسپورٹس نے پک اپ کیا، کئی ایکسپورٹس تو 30% ہماری کاٹن ٹیکسٹائلز کے اندر کئی جگہ میرے خیال میں ٹاولز یا کئی چیزیں وہ 30% انکریز کر گئی ہیں. سو وہ ڈائریکشن تو ٹھیک ہو گیا. سو ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم. جہاں تک وہ جو 60s میں آپ نے بات کی نا کہ ایک دم ویلتھ کانسنٹریٹ ہو گئی تھی تھوڑے سے لوگوں کے اندر، یہ ہونی تھی. جب آپ ویلتھ کریشن کرتے ہیں، ویلتھ کریشن کیسے ہوگی؟ جس آدمی کے پاس پیسہ ہوگا ایکسٹرا وہی لگا کے کرے گا نا. غریب آدمی تو بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں کر سکتا. پروجیکٹس تو وہی کریں گے جن کے پاس کیپیسٹی ہوگی. جو ہم نے غلطی کی، میں جب آپ کو بتا دوں گا 60s میں جب ہم تیزی سے آگے جا رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ویلتھ کریشن تھی. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم نے اس کو جس طرح چائنا میں ہوا ہے، چائنا میں ویلتھ کریشن ہوئی، انہوں نے جو پیسہ تھا، جو جیسے جیسے ویلتھ، انہوں نے پیسہ نیچے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے خرچ کر دیا. سو چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے نکالا ہے. یہ ہیومن ہسٹری کا میریکل ہے. 700 ملین پیپل ٹیکن آؤٹ آف پاورٹی. کیا کیا؟ ویلتھ کریٹ کی. اس کریشن سے انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا دیا. تو جب ہمارے پاس سرپلس ہوگا تو ہم نچلے پہ خرچ کریں گے نا. سو جو ہم نے غلطی کی اینڈ آف 60s، سوشلزم لے آئے، نیشنلائز کر دیا. اس سے کیا ہوا؟ انسینٹیو ہی لے گئے ہم سب. دیکھیں میں نے مثلا ہم نے شوکت خانم میں جب ہم نے اس کو کامیاب کرنا تھا 14 16 گھنٹے دن میں کام کیا. لیکن جو نیشنلائزڈ ہوتی ہے یہ کیوں فیل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں وہ صبح آئے، کام کیا، چلے گئے، چاہے لاس ہو یا کیونکہ ان کو تو سیلری مل رہی ہے. کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کا کمپیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر سے ہے ہی مشکل، اس لیے کہ جو درد لیتا ہے ایک آدمی، مجھے پتہ ہے میری اگر فیکٹری بند ہو جائے گی میں محنت ہی کروں گا، میں تو پاگلوں کی طرح کام کروں گا. جب مجھے پتہ ہے کہ لاسز ہوتی جائیں، پی آئی کی بھی لاسز ہوتی جائیں، وہ اسٹیل مل بھی بند ہو جائے، مجھے تو پیسے ملتے جا رہے ہیں، میں کیا. سو اٹ کی ناٹ کمپیٹ ود دا پرائیویٹ سیکٹر. سو جو غلطی ہم نے کی، بجائے اس کو وہ جو پروفٹس اکٹھے ہو گئے تھے تھوڑے، ان کو ہم ریڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں. ہم یہ جو کرونی کیپٹلزم کو اٹیک کرتے ہیں، ہم نے ان کو ساری انڈسٹری بند کر کے یعنی اس کو ساری انڈسٹریل گروتھ ختم کر دی. سو ہم جو کریں گے، ہمارا تو پلان ہی ویلتھ کریشن کا یہ ہے کہ جیسے جیسے پیسہ اکانومی میں آئے گا اس کو ڈائیورٹ کریں گے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. السلام علیکم سر. مائی نیم از اقسام اینڈ آئی ایم این انسٹاگرام انفلوئنسر. سر جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی، ایک تو یہ کہ جب کوئی آپ کو اٹیک کرتا ہے، آپ کی فیملی تک آتا ہے، تو آپ کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے موبائل فون کی یوزیج کے بارے میں بات کی تھی. تو مجھے ایک بہت کامن سا کویشچن ہے کہ ہماری انٹرنیٹ پہ سیفٹی، ہم جو جیسے سائبر کرائم ہوتا ہے، جو بھی بولنگ ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا کیا پروسیس ہے کہ آپ کہاں پہ کون سے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہو. لیکن بینگ اے فیمیل، جیسے مجھے بہت سی میری جن فیمیلس کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے، تو اگر جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ میجورٹی آف دا ٹائم وہ ایکشن نہیں لیتے ہیں، کچھ ایشوز جو کچھ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو سٹیزن پورٹل کا آپشن ہے وہ بہت اچھا آپشن ہے، لیکن وہاں پہ بھی اگر کسی چیز میں ڈیلے ہوتا ہے، اور کچھ کیسز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور بینگ اے فیمیل آئی کین انڈرسٹینڈ، اور شاید آپ کو بھی جنرلی پتہ ہوگا کہ فیمیلس کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اوپنلی اس چیز کے بارے میں بات کر سکیں. تو اس چیز کا کیا سلوشن ہونا چاہیے، کیونکہ بہت کچھ سینسٹیو کیسز بھی ہوتے ہیں. میں نے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بڑا میں نے اپنے سامنے یہ ڈی جنریشن دیکھی اپنی سوسائٹی کی. یہ پہلے ایسا نہیں تھا ہمارا ملک.
یہاں جب ہم بڑے ہو رہے تھے بڑا رسپیکٹ تھا عورتوں کا. میں جب انگلینڈ گیا پہلی دفعہ میں شوق ہو گیا کہ یہ وہ بالکل وہ جو گورے ہیں وہ رسپیکٹ ہی نہیں کرتے عورتوں کی. ہم تو یہاں بہت بڑا رسپیکٹ تھا یہاں. یہ انفارچونیٹلی یہ جو غلط ٹرینڈز نکلی ہیں اور اس کو ہم نے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے. میں نے یہ اس کو ارسلان کو کہا ہوا ہے کہ FIA کے ساتھ یہ کام کریں اور ہم نے ان کو یہ جو سائبر کرائمز کے اندر جو لوگ لگے ہوئے اس کے اوپر ہم بڑی بری طرح کلیپ ڈاؤن کرنے لگے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری گورنمنٹ پیچھے رہ گئی تھی. یہ جو سارا یہ جو سوشل میڈیا یہ اتنی تیزی سے آگے گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اسے کیچ اپ نہیں کر سکی. لیکن اب ہم ان کو تیاری کروا رہے ہیں, وہ لوگ انلیسٹ کر رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈیل کر سکتے ہیں سائبر کرائم سے. السلام علیکم خان صاحب, مائی نیم از جنید اکرم اور میں ویڈیوز بناتا ہوں سوشل ایشوز پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس میرا زیادہ رہتا ہے. آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی اور ہمیں نئے بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے, مگر جہاں بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجیز پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کی ریلیونٹ پالیسیز جو ہیں ان کو آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل جیسے سنگاپور میں اگر آپ نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے تو 5 گھنٹے میں آپ کی کمپنی بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی فری لانسرس کی انڈسٹری ہے, ٹین ایجرس کی, جو A لیول کے بچے ہیں جو کہ بہت ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کر کے, بٹ سیڈلی وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. تو ایز آف بزنسز کے لیے تو یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہو گیا. پھر ہم اگر آئیں بڑے بزنس پہ, ہم اکثر دیکھتے ہیں جی فلانے اسٹارٹ اپ پہ جی $24 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی. ان ریالٹی وہ ہوتا ہی ہے, وہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں ایمسٹرڈیم میں, کولمبو میں, دبئی میں, کیونکہ وہاں پہ ایز آف بزنس بہت آسان ہے. اور وہ صرف پے سلپس جو ہوتی ہیں وہ والا پیسہ پاکستان میں آتا ہے, کیونکہ پھر اسٹیٹ بینک ان سے کوشچن کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئی کیسے, اور پھر جب پیسہ آ جاتا ہے پھر وہ باہر جا بھی نہیں سکتا, آپ اپنے وینڈرس کو نہیں پے کر سکتے, تو بندہ پھنس جاتا ہے, وہ پھر وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں اور باہر سے ہی گھماتے رہتے ہیں. تو ایز آف بزنس کے لیے کیا پالیسی ہوگی ہماری فیوچر میں؟ یہ کل میں نے میٹنگ اسی ای کامرس کے اوپر ہی کی ہے اور اس میں یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے ہمارا سسٹم رک آفٹر ڈالتا ہے ان لوگوں پہ. یہی ہماری بیٹل ہے. یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اپنے ملک میں ہی آسانیاں پیدا کرنی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری اتنی بلوٹڈ بیوروکریسی بن گئی ہے اور بھرتیاں کر دی گئی ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر کہ وہ جو ہماری جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو یوزرز ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کی ہوئی ہیں. تو وہ ہم پوری اس کے اوپر میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر پورا ہر روز ہم یہ بیٹل کر رہے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے. اور یہ بالکل بات آپ نے ابھی ٹھیک کی کہ اس ملک کو تو ضرورت ہے کہ ہم باہر سے پیسے آئیں, ڈالرز آئیں, اور ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے. جو ہم یہ کر رہے ہیں پلیز اس کے اوپر. صدیق جان, سر بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ آپ بہت زیادہ اجلاس بھی کرتے ہیں اپنے اسپوک پرسنز کے ساتھ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیک نیوز آتی ہے اور وہ 2 سے 3 دن تک چلتی رہتی ہے. 3 دن بعد جا کے اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے, اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. 3 دن تک وہ فیک نیوز چلتی رہتی ہے. ابھی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ سکون تو قبر میں ہوتا ہے, وہ چلتی رہی. جب یہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ تھوڑا سا کیا تو تب جا کے اس پہ تھوڑا سا اس کا اثر کم ہوا. ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے کیوں وہ سمجھتے ہیں قبر میں سکون نہیں ہے لیکن وہ جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ پھر آپ کو پتہ ہے. ہم نے دیکھا جب پنجاب میں شہباز گل صاحب تھے تو ان کا یہ تھا کہ جو چیز آتی تھی 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اس کا کم از کم کوئی چیز وہ سامنے آ جاتی تھی. اب مشوانی صاحب کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا کوئی ایسی ٹیم نہیں بیٹھی پاکستان میں, پاکستان کی حکومت کے پاس, آپ کی پارٹی کے پاس, حالانکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس تو اتنے مفت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی پارٹی اتنے بندے ہائر ہی نہیں کر سکتی شاید پیسوں سے. تو کوئی ایسا سیل ہونا چاہیے جو ایک طرح سے 24 گھنٹے کام کر رہا ہو, جو اس طرح کی فیک نیوز آتی ہے, جو چیز آتی ہے اس کو فوری طور پر اس کو کلیئر کیا جائے. پیمرا ہم دیکھتے ہیں, پیمرا کوئی کام اس طرح سے نہیں کرتا. تو اور آخری بات جو ایک اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ جاب کریشن کے حوالے سے آپ نے کہا وہ جن 2-3 ان کو آپ نے شعبہ جات کو کہا, اس میں ایک چیز شاید آپ مس کر رہے ہیں, وہ آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی پہ اب آپ کی توجہ آئی ہے, لیکن پچھلے 16 ماہ میں ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دیکھی. اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بہت سارے اینکرز یوٹیوب پہ آ گئے ہیں. شاید یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی ہے یوٹیوب پہ اس لیے آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے. مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں 3 اینکرز کا 2 ماہ میں $71,000 نومبر اور دسمبر میں 3 اینکرز کے 2 ماہ میں, مطلب یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے, اسی لیے بہت لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ. تو یہ آئی ٹی کو آپ جاب کی طرف بھی آ جانا چاہیے یوٹیوب پہ. بالکل. تو بات یہ نہیں یہ بالکل. تو
بات یہ ہے کہ اگر 2-3 تو میرے خیال میں وہ دیتے ہوں گے پیسہ اپنے آپ کو یوٹیوب پہ لانے کے لیے, جو میں نے دیکھے 2-3. تو بہرحال آئی ٹی کو بھی آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئی ٹی پارک جو ہیں ڈویژن لیول پہ, اس کے ذریعے بھی بہت کم وقت میں بہت زیادہ نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ جابز اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک, اور کوئی لاسٹ؟ جب بولو ویسے ہی بول دو. Excuse me, sir. Sir, this is Vikas from Business Recorder. FATF review is coming up next month. It's our final review. Do you think we can make it? دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں, یعنی ہمیں وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں پاکستان کو کمپلائی کریں گے. دیکھیں جب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ملک خسارے میں ہوتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے, تو پھر یہ ہم ان پریشرز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک طرف آئی ایم ایف ہے, ایک طرف ایف اے ٹی ایف ہے, یہ کرو تو ادھر آئی ایم ایف, تو یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس سے ہم نکل جائیں گے. لیکن ایف اے ٹی ایف ڈینجر نہیں ہے, بس ایک قسم کا پریشر ٹیکٹکس ہے ہمارے پہ. جی ہاں عمران. پی ٹی وی, اچھا ایک منٹ, پی ٹی وی دیکھیں سارے جو ادارے ہیں نا بینکرپٹ ہیں. پی ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنا 20-30 ارب ہے, پتہ نہیں اتنا روپیہ ساروں اداروں پہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو ابھی تک, اور اوپر سے اتنے زیادہ انہوں نے بھرتیاں کر دی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ, وہ بھرا ہوا ہے ادارہ, اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی لاسٹ. سر میرا نام سلمان ہے, میں پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی اور دنیا کے ٹاپ 10 پاپولیٹڈ سٹی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویری ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں. کچھ مسائل تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور فوکس مانگتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کیوریبل ہیں, آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سال ہیلتھ کیئر کے پر تو بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہیلتھ پریونٹیشن جو ہے اس کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے. ڈینگی گندگی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے النیسز اور موٹیلٹی ہوئی ہیں. تو اس طریقے کے مسائل ہیں. 30 سال تک میں دیکھتا رہا, اور اس کے بعد اس وجہ سے ایک چینج کو میں نے ووٹ دیا ہے, اور آپ کو ووٹ دیا ہے. 16 مہینے ہو گئے, ماشاءاللہ کافی اچھے انیشیٹیوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں کراچی کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو ان فیوچر اور ابھی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, اور آپ سب سے میں اینڈ میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں. دیکھیں کراچی کے یہ جو زیادہ مسئلے ہیں نا پاکستان کے, یہ ایک اوور نائٹ نہیں بنے, یہ ایک سسٹم ڈکے کرتا گیا ہے. ہماری جو بیوروکریسی تھی 60s کے اندر, آپ حیران ہوں گے, سارے ایشیا کی سب سے بہترین بیوروکریسی تھی, کوالٹی کی تھی. یہ ڈکے کرتے گئے آہستہ آہستہ, اور جو اصل ڈکے آئی ہے وہ 1985 کے بعد آئی ہے. نان پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوا اور جب سے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی, لوگوں کو خریدنا شروع ہوا, تب سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مڈ 80s تک ہم سارے سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اور پھر ہم نیچے چلے گئے. ٹھیک, یہ چیزیں ایک اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی. میں لوگوں کو, مجھے ہر جگہ وہ ٹی وی کیمرہ والا وہ چلا جاتا ہے کہیں, اچھا جی مدینہ کی ریاست نہیں آئی, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے چند سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں. یہ چینج کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں چینج کے 2 چیزیں, ایک تو آپ کو ادارے بدلنے پڑتے ہیں, لیکن ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, میریٹوکریسی کا مائنڈ سیٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں چینج. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو ہر روز صرف ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے, یہ ہر روز ایک پورا یونائٹڈ ایک ہی نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیا ہاں تباہ ہو گیا ملک, یہ ہو گیا, پہلے ملک تباہ کر کے چھوڑا, اور پہلے دن سے شروع ہو گئے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے انہوں نے مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی پہلے دن. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ سب کو میرے دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, کیونکہ یہ آپ کی فیوچر کی جنگ ہو رہی ہے.
یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ ملک اٹھتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک میں جو پوٹینشیل ہے, یہ جو ٹیک آف کرے گا, دیکھیں ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہ ملک سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی جو چائنا کے ساتھ لنکیجز ہیں اور ہماری جو ریلیشن شپ ان سے, وہ سب سے دنیا کی تیز ترین بڑھ رہی ہے اکانومی. پھر ہماری جو سارا اسٹریٹجک مسلمان دنیا میں, یہ کسی دن یہ نریندر موڈی جائے گا اور ہندوستان میں سین گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اتنی بڑی مارکیٹ, دنیا کی 2 سب سے بڑی مارکیٹس ہیں. امپورٹنٹ چیز آپ کو ریئلائز کرنی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں تو اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہے. مجھے تو اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں اپنے گھر مجھے تو فرق ہی نہیں پڑے گا میری زندگی کو. سو امپورٹنٹ, میں کوئی فیکٹریاں نہیں بنا رہا, میرے رشتہ دار کوئی بزنسز نہیں کر رہا ہے, میں کوئی سو ہمارا صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں. نہیں تو میں پالیٹکس میں نہ آتا, میرے پاس سب کچھ ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابلہ ہے, میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں, ایک چیز لیتے ہیں, جی ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے, کدھر ہے جی نیا پاکستان. یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے مہنگائی ہوئی کیا ہے, کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. سو آپ ہیں جو نیریٹو اس کا بلڈ کریں گے. آپ کو یہ گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کے اندر ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے کہ ہم اپنی کوئی ذات پہ لگے ہوئے ہیں. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, ہم نے اپنے خرچے کم کر دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنے خرچے کم کیے ہیں. ہمارا کوئی منسٹر اس وقت, اگر کوئی بھی ہمارا منسٹر کرپشن میں ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتہ میں ایکشن لوں گا, کیونکہ میں نہیں کرپشن کر رہا. تو اگر میں نہیں کر رہا, میں کسی اور کو کرنے دوں گا. اور ہمارے مخالف کون ہیں؟ سارے ملک کے کرپٹ ترین لوگ ایک طرف ہیں. کہیں دنیا میں آپ نے یہ مذاق دیکھا ہے کہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج لنڈن میں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ یہ پیسہ پاکستان کدھر گیا. میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں باہر سے اپنی پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. 10 مہینے میں نے سپریم کورٹ کو 60 ڈاکیومنٹس دی. 40 سال پرانا کون سا کانٹریکٹ تھا کرکٹ کا, حالانکہ میں تو کرکٹر تھا, میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ساری منی ٹریل دی کہ پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ پیسہ باہر کیسے گیا. تو یہ سارا چوری کا پیسہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب نے چوری کی ہے. دونوں بڑے گھر لگے ہوئے ہیں, بزنسز ان کی دیکھیں, ان کی آپ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کی انہوں نے پیسہ لوٹا ہے. یہ ایک شہباز شریف کے ایک جو کیش بوائے تھا, ایک کیش بوائے نے 40 ارب روپیہ 5 سال میں باہر لے کے گیا ان کے لیے, ایک آدمی نے. پتہ نہیں کتنے اور کیش بوائز. تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ہم جیتتے ہیں, پاکستان جیتتا ہے. اگر ہم ہارتے ہیں تو یہی چور واپس آ جائیں گے, جنہوں نے اس ملک میں 10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا, یہ واپس آ جائے گا. اسی آپ کی جنگ ہے. اور اس لیے میں یہ ارسلان آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور شہباز, یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ باقاعدہ لوگوں کو فیک نیوز کیا نکل رہی ہے, کیا یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, آپ پلیز اس کے اوپر زیادہ ان کو فیڈ کریں. کیونکہ آپ کا سب کے اوپر, دیکھیں ہم کبھی بھی نہ یہ پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے اگر ٹریڈیشنل میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے. سارا آپ ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے اس کو پراپ اپ کرنا ہے سوشل میڈیا نے, کیونکہ یہی فیوچر ہے پاکستان کی. تھینک یو.